نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ آج ہم شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات ہے جو کہ شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کے معنی تقدیر اور تدبیر بھی ہیں، اور قابل قدر اور بلند مرتبے کے بھی ہیں۔ یہ دونوں معنی اس عظیم الشان کائناتی واقعے کے ساتھ مناسب ہے۔ یہ واقعہ کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ آخری رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہوئی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ میں سمجھتی ہوں اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے، اور انسانوں کی زندگی میں اس سے پرمعنی اور زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت والا کوئی واقعہ بھی نہیں ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مراد 1000 مہینوں کی تحدید نہیں ہے، مراد کے 1000 راتوں سے یہ رات زیادہ قیمتی ہے۔ الف شہر سے مراد زیادہ راتیں ہیں، مطلب ہے ہزاروں لاکھوں راتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یوں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں راتیں انسانی زندگی کو اس قدر متاثر نہیں کر سکی جس قدر اس رات نے انسانی زندگی کو متاثر کیا ہے۔ اس رات نے انسانی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ سوال اس رات کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ یہ جاننا اور بتانا اللہ ہی کا کام ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت فرمایا، اب اس کی جلالت شان کا بیان ہو رہا ہے۔ خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا، فرمایا بھلا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دیا کہ یہ ایک رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بہتری اور افضیلت کس اعتبار سے ہے؟ لیلۃ القدر کے اس میں ایک رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے جو کام نزول قرآن اس ایک رات میں ہوا، یہ 1000 مہینے کی کوششوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ رات کس مہینے کی ہے اور کس تاریخ کو آتی ہے، مہینے کا فیصلہ تو خود قرآن کریم نے کر دیا کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا۔ ثابت ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے۔ تاریخ کے تعین کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، 40 کے قریب اقوال مذکورہ ہیں، لیکن صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو رات اپنے مالک حقیقی کی یاد میں بسر ہوتی ہے، اہل عشق کے لیے وہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں، جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعہ کا مبارک دن ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو
اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے دو مقصد بیان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ ہر کام اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی یہ رات امن و سلامتی کی رات ہے۔ نفس و شیطان کی وسوسے اندازیاں عابدوں کو پریشان نہیں کرتی، بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ وہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں اور اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ روح پرور اور ایمان افروز کیفیت رات بھر صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ یعنی فرشتوں کے زمین پر اترنے کے بیان کے بعد اب ان کی ملاقات کی کیفیت ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ اس رات کو تمام اہل بیان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اہل کمال سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کی تلاش کرے، غفلت اور کاہلی سے کام نہ لے، ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں کو بیدار رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزارتے۔ جب دعا مانگے تو ایسی جامعہ دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یعنی جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر کی ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، پس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا۔ اے میرے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔